تو جن بزرگوں کے تم ماننے والے ہو وہ یہی کچھ کرتے تھے، لہذا یہ اسی کا فیض ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو ڈائریکٹ کافر کہا اور میرا کفر بیان نہیں کیا کہ بھئی کیا میں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تمہارے بزرگوں کی طرح؟ کیا میں نے تمہارے بزرگوں کی طرح یہ کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی الاسلام اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ ہاں، میں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 7، وہی پرانی رٹ کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اچھا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھوں گا تو مجھے دیکھ کے ان کے اوپر کوئی علم کی کوئی نئی راہیں کھل جائیں گی جو یہ جواب آ جائے گا میرے سامنے بیٹھنے سے جواب۔ بھائی میں یہ تو اتنے عرصے سے تمہارے سارے بڑوں کو بتا رہا ہوں گستاخانہ عبارتیں، نجی محفلوں میں وہ مانتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن اوپر آ کے کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے۔ تو مجھے بٹھا کے تمہیں کیا ملنا ہے؟ لیکن چونکہ میں نے پہلے دن سے صرف آپ کے لیے بات کی تھی، مصباحی صاحب آپ اکیلے خود بتاتے ہیں میں تو اکیلا ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہوں، یہ انجینئر کو اتنا ڈر اسی لیے ہے کہ یہ کرتا ہے۔ بھائی مجھے تو چھوڑ دو، باپا جانی اکیلا کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے سب سے بڑا گستاخ باپا جانی ہے؟ تو کہیں گے نہیں ان کو لائف تھریٹ ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتے۔ کیوں لائف تھریٹ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آیا نا دار تلے ہوں کیوں رکھے اس باڈی گارڈ؟ کتنے گیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون؟ کہانیاں کران دے رہے ہو۔ اچھا یہ کہتا ہے میں اکیلا آتا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی آ جا، بھائی باڈی گارڈ بھی لے، اکیلا آ کے بات کر لے، ٹھیک ہے۔ اور تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار، ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں، یہ ساری بہاریں میمز کی تیری وجہ سے ہیں یار، ہاں ورنہ میرا یہ دعویٰ تمام علماء کے لیے ہے ایکسکلوڈنگ مصباحی صاحب کہ جب تک تمہارے بڑے ویڈیو بنا کے نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ کہتے ہیں مفتی منیب کو بٹھاؤ۔ میں نے نہیں کہا تھا مفتی منیب کو بٹھاؤ، میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے تو لاکھوں کی تعداد میں ختم نہیں ہوں گے تو اپنا بڑا ہی ایک دفعہ لانچ کرو، ورنہ میں ایک سے بات کروں گا کہیں گے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، یا اگر چھوٹا بھی لانچ کرنا ہے تو مفتی منیب سے ویڈیو بنوا لو کہ اس چھوٹے کی ہار میری ہار، اس کی جیت میری جیت ہے، تو میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا۔ اس سے زیادہ کیا آفر دے سکتا تھا؟ اور مصباحی صاحب آپ کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، آپ آ جائیں بس، ہاں لیکن اتوار کے علاوہ نہیں آنا، اتوار والے دن آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس تو میں نے 12 بندے بھیجے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں ادھر جانا، میں نے نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا، تو پھر ویڈیو میں آ کے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، میرے ساتھ نہیں بیٹھتا؟ صرف تماشا لگانے کے لیے۔ اور یہ بھی مجھے شوق نہیں ہے، چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کبھی وسوسہ آتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، یا ان کے ماننے والے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ سامنے بیٹھتا ہے کیوں نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے دلائل اگر اتنے محکم ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرے۔ تو بھائی صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ علماء نے بیعت کی ہوئی ہے، مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں بیٹھ نہیں سکتا ان کے ساتھ۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک بڑا لانچ کرو، مفتی منیب کو، مفتی تقی عثمانی کو، ساجد میر کو، ساجد نقوی کو، اور یہ بھی تمہارے کہنے کے اوپر، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں انہیں اوپر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا۔ عقیدہ توحید پہ بات کرو، گستاخانہ عبارتوں میں بات کرو، ختم نبوت کے اوپر بات کرو، اور یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ مجھے بتائیں کون ہے جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ یہ تو تم کسی مسلمان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے، اس کے اوپر میرے ساتھ بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ تمہارے فرقوں کے بڑے تم نے بنائے ہوئے ان کو لے کے آؤ، یا چھوٹو کو لانچ کرنا ہے تو ٹھیک ہے بڑے سے ویڈیو بنواؤ، ادروائز تو میں ایک سے بات کروں گا، آپ نے دیکھ ہی لیا وہ اشرف جلالی صاحب نے کہا یہ کالا کوا پنڈی کا، ہاں، اور یہ اس کو کیا مانتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے۔ کیا سعد رضوی صاحب کو اشرف جلالی نے مان لیا ہوا ہے؟ اس نے تو کہا یہ برائلر رضوی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ صرف ایک مفتی منیب ہے ان کا جس کے اوپر سارے متفق ہیں، اور مفتی منیب صاحب کبھی بھی نہیں تیار ہوں گے، انہیں پتا ہے کہ ان باتوں کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے۔ چلیں آن لائن بھی ہو سکتا ہے، میں تو ہفتے میں 5 دن آن لائن بھی ہوتا ہوں، آن لائن کو کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی یہ میرے کلپ کاٹتے ہیں، یہ چیلنج کرتا ہے مفتیوں کو، میں نہیں چیلنج کرتا یار، میں نے ریبٹل کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں تو وہ جواب میں کہتا ہوں۔ میں تو پہلے دن سے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کسی سے مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پیچھے میرا وہ سارا کے سارا لگا ہوا ہے 2017-18 کا، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں،
اسٹامپ پیپر کے اوپر باقاعدہ. اور میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ اگر مناظروں کا کوئی فائدہ ہوتا تو یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے کیوں اٹھتے ہیں؟ ہر مناظرے کے اینڈ پہ کافر کافر کہہ کے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانے ہوئے ہو تو مجھے بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ ہونا تو چاہیے پہلے آپس میں میچ کھیلو، جو فائنل میں پہنچے اس کا فائنل میرے ساتھ کروا لو. یہ ڈیمانڈ کیا غلط ہے؟ اور یہ بھی ان کی ڈیمانڈ کے اوپر. تو یہ کہنا بار بار بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے مصباحی صاحب آپ آ سکتے ہیں، اتوار والے دن تشریف لے آئیں. آپ کے پاس میں نے بندے بھی بھیجے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے نمازی ہیں، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے یہاں لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا اعتماد ہے ان لوگوں کے اوپر کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں. اور میں نے 12 ان کے پاس بندے مختلف بھیجے ہیں جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹ تھے. اصل میں انہی اسٹوڈنٹس کے ریورٹ ہونے کا انہیں غم ہے جو چیختے ہیں میرے اوپر. جنہیں مولوی چیختے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مولوی کو چیخ رہا ہے. بھائی ہر ایک دا کوئی 2-4 نمازی تھے اور رشتہ دار تھے، اس پاسے لگ گئے ہوئے نا، تو کیوں نہ چیخن؟ تو یہ ریئل ٹائم آپ کے پاس ایک سمجھ لیں ایک فیڈ بیک آ رہا ہے کہ دعوت الحمدللہ کتنی طاقت رکھتی ہے جو سچائی کی دعوت ہوتی ہے الحمدللہ. اور اس پہ میں اکثر وہ بات بھی کرتا ہوں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا صرف ایک تکبر کا جملہ بولنے کی وجہ سے کہ ہم بدر میں کم تھے تو غالب آئے، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے. صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اپنے خچر پہ سوار ہو کر، اور وہ 80 بندے آپ کے ساتھ تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور آپ نے ایک مٹھی یوں بھری مٹی کی کنکریوں کی ان کی طرف پھینکی، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے معجزے کی برکت سے. تو آج ان کا کام نہیں ہے کہ مفتی منیب صاحب سامنے آئے ان کو ہی خوش کرنے کے لیے آ جائے کہ میں ہوں مفتی منیب، اس میں کوئی شک نہیں، بریلویوں کا امام، نکل انجینئر کدھر ہے تو، ہاں میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام. تو یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، میری کوئی خواہش نہیں، سیدھی سی بات ہے. اور جن کی ویورشپ اپنی سینکڑوں میں ہے، میری تصویر لگائیں تو ہزاروں میں پہنچتی ہے، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کیا خواہش ہوگی؟ صرف یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی دلیل ہے. خود تو یہ آپ کو بتاتے ہیں جب غلام احمد قادیانی دجال آیا تھا تو ہمارے بڑے علماء پیر میر علی شاہ صاحب اور ثناء اللہ امرتسری اور بڑے بڑے علماء سامنے آئے تھے، اور مجھے یہ اس دجال کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب بڑا تمہارے مر گئے ہیں، نکالو نا ان کو باہر. ویسے تو قبروں سے باہر نکلنے چاہیے کیونکہ تمہارے تو بزرگ زندہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو باہر پھر رہے ہیں زندہ لاشیں علمی طور پہ، ان لاشوں کے اندر ہی کوئی آپ کوئی نئی روح پھونکے تو ان کو سامنے علمی طور پر لے آؤ. لیکن بڑوں کو، بچوں سے نہیں بات ہوگی.